کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا مادہ بھی ہے جس کی مقدار اگر جسم میں بڑھ جائے تو خاموشی سے کئی صحت کے مسائل کا خطرہ بڑھ سکتا ہے؟ اس کا نام ہے ہوموسسٹین۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، حالانکہ یہ ہمارے جسم کے میٹابولزم کے دوران قدرتی طور پر بنتا ہے۔ عام حالات میں جسم اسے دوبارہ ریسائیکل کر لیتا ہے، لیکن جب یہ عمل صحیح طریقے سے نہ ہو تو ہوموسسٹین خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ریسائیکلنگ صحیح رکھنے کے لیے جسم کو خاص وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص وائٹامنس جن میں B6، B9، B12 اور B2 کسی حد تک شامل ہے۔ اگر ان وائٹامنس کی کمی ہو جائے تو ہوموسسٹین کی سطح بڑھ سکتی ہے۔ صرف وائٹامنس کی کمی ہی وجہ نہیں ہوتی، اسموکنگ، الکوہول کا زیادہ استعمال، ہائپوتھائرائڈزم، گردوں کی بعض بیماریاں اور کچھ لوگوں میں MTHFR جین کی تبدیلی بھی اس کی سطح بڑھا سکتی ہے۔ ہائپوسسٹین زیادہ ہو جائے تو شروع میں اکثر کوئی واضح علامت نہیں ہوتی، اس لیے اسے بعض اوقات خاموش خطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دل اور خون کی نالیوں کی بیماریوں، فالج کے بڑھتے ہوئے خطرات اور حمل کی بعض پیچیدگیوں سے منسلک پایا گیا ہے۔ کچھ تحقیق میں اس کا تعلق یادداشت کی کمزوری، ہڈیوں کی صحت اور اعصابی مسائل سے بھی جڑی ہیں، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ ہائپوسسٹین اکیلا ان بیماریوں کی براہ راست وجہ بنتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کو شبہ ہو تو اس کا بلڈ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں ڈاکٹر وائٹامن B9، B12 اور ہیلورونک ایسڈ MMA جیسے ٹیسٹ بھی تجویز کرتے ہیں تاکہ اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہوموسسٹین کو نارمل کیسے رکھا جائے؟ سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کو بہتر بنائیں۔ گرین لیفی ویجیٹیبلز، مختلف قسم کی دالیں، پھلیاں، ایگز، فش، میٹس، ریڈ میٹس، دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء اپنی غذا میں شامل کریں تاکہ جسم کو ضروری وائٹامن B مل سکے۔ اگر وائٹامن B12 کی کمی رپورٹ میں آ جائے تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے اور سپلیمنٹ کا استعمال شروع کیجیے۔ زیادہ سے زیادہ مقدار میں وائٹامن لینا مناسب نہیں ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو اپنی اس عادت کو ترک کیجیے اور صحت پہ کمپرومائز نہ کیجیے۔ ساری کی ساری چیزیں جو بھی آپ کو معلومات دی جا رہی ہیں وہ آپ کے لیے ہیں اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں، اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیے، متوازن غذاؤں کا استعمال کیجیے، صحیح طرح کی غذائیں لیجیے، ضروری ٹیسٹ وقت پہ کروائیں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگے تو اسے دوسرے تک پہنچائیں، اور اگر آپ کو کوئی غلط ہیبٹس ہیں جیسے اسموکنگ ہے، الکوہول ہے، تو اس کو ترک کرنے کی کوشش کیجیے اور باقاعدگی سے ایکسرسائز کیجیے، اپنی فٹنس کا خیال رکھیے، اپنے ویٹ کو مینٹین کیجیے۔ یہ سب سے زیادہ جو آپ کی باڈی میں افیکٹ پیدا کرتی ہے وہ آپ کی کڈنیز کے اوپر لے کر آتی ہے، اور اس کا جو ٹریٹمنٹ اور فالو اپ ہے باقاعدگی سے کروائیے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی رپورٹ دیکھ کر کسی بیماری کی تشخیص نہیں کی جا سکتی، یہ ایک رسک مارکر ہے، اس لیے اپنی رپورٹس کی تشریح ہمیشہ ڈاکٹر سے کروائیں، خود اس میں سے انالائز کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ڈائٹ پراپر لیجیے، تمام چیزوں کو ضروری حد تک جو ہے وقت دیجیے، لیکن اپنی صحت سب سے پہلے ہے۔ آگہی وقت سے پہلے آپ کو کسی بڑی بیماری سے بچا سکتی ہے، اس لیے پراپر طریقے سے اپنے ٹیسٹ کروائیے اور اپنی فٹنس کا خیال رکھیے۔ شکریہ، اس انفارمیشن کو آگے تک پہنچائیے۔